پوچھتا بھی کوئی نہیں سستا سودا غریب بھی لے لیندے نے سادے لوگ بھی لے لیندے نے جی اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حوالے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں دی ہے ان کی کتاب کی۔ ان کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ سلف صالحین کے بارے میں معلومات ہونا، اس کی تلقین فرمائی ہے اور فرمایا جو سلف صالحین سے کٹ گیا، جو اپنے اکابرین نیک لوگوں سے بے تعلق ہو گیا، فرمایا دو بلاؤں میں سے ایک بلا میں وہ مبتلا ہوگا، یا تو وہ تھوڑی سی عبادت کر کے سمجھے گا میں نے بڑا کچھ کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا کام کر کے وہ سمجھے گا میں نے بہت کچھ کیا اور دوسروں کو حقیر سمجھے گا، گھٹیا سمجھے گا۔ یعنی فرمایا یہ دو بلائیں ہیں، ان میں سے ایک میں وہ مبتلا ہوگا جو سلف صالحین نیک لوگوں سے کٹ جائے گا۔ تو یہ دونوں چکر جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ علم تو یہ ہے کہ آدمی وہاں تک پہنچ جائے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ علم حاصل کرنے کا جو آخری درجہ ہے اس سے کوئی آگے بھی ہوگا، اصل تو اللہ کی پہچان ہے، مطلب یہ عاجزی آ جائے، سمجھے مجھے کچھ نہیں آتا، امید ہے کچھ یہ طالب علم بنا ہوا ہے، عبادت کرنے کے بعد ندامت آتی جائے تو امید ہے یہ عبادت کر رہا ہے، امید ہے اللہ قبول فرمائیں گے، عبادت کر کے ندامت آئے نہ کہ میں نے بڑی کر لی ہے۔ لیکن وہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کٹنے کا نقصان یہ ہوگا کہ تھوڑی عبادت کر کے وہ سمجھے گا بڑی کر لی، تھوڑا کام کر کے سمجھے گا میں نے بڑا کر لی ہے، تو اس کی نظر میں دوسرے گرتے چلے جائیں گے، تو جب دوسرے گریں گے تو یہی کبر ہے، جب نظر میں وہ جچیں گے نہیں ہیں، اچھے نہیں لگیں گے، یہی کبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھا نا، کسی نے سوال کیا کبر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس، یا فرمایا غمت الناس و بطر الحق، مجھے یاد نہیں ہے، مطلب یہ حق سے تجاوز کرنا، حق کو نہ ماننا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس سے یہ نہیں ہے بڑوں کو حقیر، لوگوں کو حقیر سمجھنا، بڑے تو ہیں ہی بڑے نا۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ خود کسی قافلے میں سفر کر رہے تھے، پہلے قافلے چلتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اکٹھے ہو کر لوگ چلتے تھے، تجارتی قافلے ہوتے تھے، حج کے قافلے ہوتے تھے، مختلف اغراض سے لوگ سفر کرتے تھے۔ تو ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ڈاکو آ گئے، انہوں نے سب کی تلاشی لی کہ جو کچھ ہے اپنے پاس نکالو، ان کے سامان کی تلاشی لی، جو کچھ ان کو ملتا تھا لے لیا۔ تو فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی سواری پر ڈھیلوں کے بورے ملے، یہ ڈھیلے مٹی کے ہوتے ہیں نا، یہ لدے ہوئے تھے ان کی سواری پہ، اس جو سامان اپنے لے جا رہے تھے یہ بھی تھے، وہ لوٹتے آئے، لیکن انہوں نے جب ڈھیلے دیکھے انہوں نے کہا یہ مٹی کیا کرنی ہے،
یہ مٹی آپ لے جا رہے ہیں. ڈاکو حیران ہوئے کہ چلو دوسروں نے کوئی سامان ضرورت کا رکھا ہوا، یہ ڈھیلے کیا کرنے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں گھر سے چلا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ میں راستے میں سفر کرنا ہے تو کسی کی زمین کا ڈھیلا بھی نہ استعمال کروں، میں اپنا ہی لے کے چلوں. بس یہ تقویٰ تھا، ورنہ جائز تو تھا. فتویٰ تو یہی ہے چلتے ہوئے راستے میں آدمی استعمال کر سکتا ہے. کہا کہ اس وجہ سے میں نے یہ ڈھیلے ساتھ رکھے ہوئے تاکہ بجائے کسی کی مٹی استعمال کروں میں اپنی مٹی استعمال کرتا. اس کا اثر ہوا ان ڈاکوؤں پہ کہ دیکھو ہم تو کسی کا سامان لوٹ رہے ہیں، یہ کسی کی مٹی بھی نہیں اٹھانے کے لیے تیار، استعمال کرنے کے لیے تیار. اس پہ توبہ کر لی سب نے. تو یہ وہ شخصیت یہ فرما رہے ہیں کہ صالحین سے کٹنے سے، ان سے بے تعلق ہونے سے آدمی دو بلاؤں میں سے ایک بلا میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھو ان لوگوں کی برکت ہے، حقیقت بات ہے. میں اپنی اس لیے یہ بات تربیت کے لیے کہتا ہوں. بعض دفعہ میں بیٹھ جاتا ہوں تو ایک کی زمین اٹھا کر نہ، ایک کا ڈھیلا اٹھا کر دوسری کی زمین میں پھینکنے سے اجتناب کرتا ہوں. اللہ معاف کرے ہو جائے، لیکن یہ میرا ارادہ رہا ہے. مثلا مجھے پتہ ہے یہ زمین فلاں کی ہے، یہ زمین فلاں کی ہے، ڈھیلا استعمال کیا تو وہ ڈھیلا میں اس کی زمین میں پھینکتا ہوں. دوسرے کی زمین میں پھینکنے سے پرہیز کرتا ہوں. اگر ہوا ہے تو اللہ معاف فرمائے، لیکن میرا یہ مزاج میں یہ بات آئی، لیکن یہ میری نہیں وجہ کہ میرے اندر یہ بات ہے. یہ جو بات ہے انہی لوگوں کی برکت سے کہ ان کے واقعات پڑھے، ان کا تقویٰ پرہیزگاری دیکھی تو ہمارے ذہن میں بھی اس طرح کی بات آ گئی کہ بھائی یہ تو کوئی پسند نہیں کرے گا کسی کی زمین ڈھیلا اٹھا کر دوسری کی طرف پھینکا جائے، تو ذمہ دار طبقہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے یہ بھی برداشت نہیں کرتا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بات کی ہے نا کئی مرتبہ، بھئی یہ گنے ٹرالی سے جو ہے کہ کھینچ کے اس کو چوسنا اور رس پینا، بھئی یہ چوری ہے، یہ لوٹ ہے. تو الحمدللہ ہمارے بچے بھی یہاں، اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے بچے بھی یہاں سے ٹرالی گزر جائے تو میں نہیں دیکھتا وہ کھینچ رہے. اگر کہیں دیکھا ہے تو وہ دیکھا ہے جو بالکل بے تعلق ہے ادھر سے، اس کا بالکل آنا جانا نہیں ہے. یہ اس کی برکت ہے، یہ ان لوگوں کی برکت. مجھے آپ خود یہ نہیں کتنے ساتھیوں نے بتایا، بلکہ ایک ساتھی بتا رہے تھے استاد جی میں جو ہے کبھی یہ منجی ہے نا دھان کی فصل، میں اس کی مجراڑ بھی لے کے کبھی نہیں کھاتا کسی کی. تو یہ کیوں آ گئی یہ باتیں؟ یہ اس میں کوئی میری تعلیم، چلو اللہ نے توفیق دی بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن اصل میں حقیقت بات ہے یہ پچھلے ہمارے بڑوں کی برکت ہے. ان کے وہ عمل والے لوگ تھے، عمل منتقل ہوا. ورنہ یعنی کتنے لوگ ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں، بعد اب پتہ بھی ہوتا ہے اور جو مرضی ہے کرتے رہتے ہیں. ابھی ہمارا یہ گاؤں کی واقعہ ہے، یہاں چک جو ہے تارک آباد، وہ میرے پاس یہاں آتے رہتے ہیں. ان کا یہ سینٹری وغیرہ ان کو کیا کہتے ہیں، یہ ٹوٹیاں وغیرہ کا کام جو کرتے پلمبری اس طرح کا وہ کرتے ہیں. شہزاد ہاشمی صاحب کہتے ہیں استاد جی وہ بڑے الحمدللہ نیک ہیں، بڑا بچتے ہیں حرام سے، جو ہے نا وہ دھوکے بازی سے بڑا بچتے ہیں. یہاں تعلق ہوا، وہ خود کہتے ہیں استاد جی وہ گھر والے بیمار ہوئے، ادھر آیا الحمدللہ تعلق ہوا، اللہ نے نمازی بنا دیا، دعائیں پڑھنے والا بنا دیے. وہ پھر کہتے ہیں استاد جی وہ رحمت تھی، وہ بیماری نہیں تھی.
میں ادھر آ گیا، یعنی خوشی ہوئی نا، کچھ نہ کچھ حاصل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے سارے جہاں میرے جتنے سینٹری والے یہ پلمبری کا کام کرنے والے، وہ اکثر جاتے ہیں، کہتے ہیں بل اور بنا دو، جب لینے کی باری تو کٹیا لیتے ہیں، وہ بیچ میں سے 10-15 ہزار جتنا بھی ہے وہ جو ہے وہ دھوکے سے یعنی کہ خود لے لیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے کا لیا، لیکن تمہارا عمران جو ہے اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ جو تمہارے گاؤں کا کہتے ہیں وہ تمہارے گاؤں کا جو عمران ہے، عمران کیا ہے بھائی فتح محمود کا، کہتا ہے اس نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا۔ میں نے کہا بھائی الحمدللہ، بڑی بات تو نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، صدیقہ بات کا اثر ہے، چاہے جیسا کیسا بھی ہے۔ تو یہ بڑے حضرات کی باتیں سننے سے، ان کے واقعات پڑھنے سے، ان کی سوانح اعجاز سے واقف ہونے سے، ان کے واقعات سے واقف ہونے کی برکت یہ ہے، انسان کو شوق پڑتا ہے کہ میں بھی وہی نیکی کروں۔ کتنے ساتھیوں نے بتایا، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا تو انہوں نے خود سرہندی کی طرف بیٹھے ہوئے تھے تو پانتی کی طرف ہو گیا، کھانا سرہندی کی طرف رکھا، تو غالباً کسی نے پوچھا کہ آپ پانتی کی طرف ہو گئے، تو فرمایا بھئی اللہ کا نعمت ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کھانا ہے، اس لیے اس کے احترام میں میں پانتی کی طرف ہوا ہوں، سرہندی کی طرف وہ رکھا ہے۔ اب یہ بات میں نے پڑھی، الحمدللہ جہاں دو آدمی نہ ہوں، دو ہوں تو درمیان میں پھر ظاہر بات ہے کہیں بیٹھنا پڑے جہاں بھی، لیکن الحمدللہ جی چاہتا ہے کہ کھانے کو بھائی احترام کے ساتھ رکھے۔ اب یہ بات پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھے بھی بتائی کہ ہم نے سنی اور اللہ نے توفیق بخشی، اور آپ لوگ سن رہے ہیں، مجھے امید ہے پہلے بھی جو سنا، جنہوں نے سنا یہ کام وہ کرتے ہوں گے۔ یہ اس میں کمال میرا نہیں، میرے بڑوں کا کمال ہے۔ یہ تذکرہ اکابرین سلف صالحین کی برکت سے، کیونکہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے ان کا ملفوظ غالباً حدیث کے حوالے سے بیان کیا شیخ صاحب نے کہ نیک لوگوں یعنی حکماء کی باتوں سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، جس طرح کہ مردہ زمین موسلا دھار باج سے زندہ ہو جاتی ہے، وہ لہلہانے لگتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمارا تعلق رکھے اور اپنے پیاروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر بھی اپنے پیاروں کے ساتھ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔